الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ طلبہ عزیز، آج ہم حدیث نمبر 71 سے اپنے درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن عبد الله بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما قال اخبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم انی اقول۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے بارے میں بتلایا گیا کہ میں کہتا ہوں واللہ لأصومن النہار، اللہ کی قسم جب تک میں زندہ رہوں گا دن کو روزہ رکھوں گا، وَلَأَقُومَنَّ اللَّيْلَ مَا عِشْتُ، اور رات کو قیام کروں گا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا انت الذی تقول ذلک، تم نے یہ باتیں کی ہیں؟ فقلت له، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا قد قلته بأبی انت و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، یقیناً یہ باتیں میں نے کی ہیں۔ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّكَ لَا تَسْتَطِيعُ ذَلِكَ، تم ان کی طاقت نہیں رکھو گے۔ فَصُمْ وَأَفْطِرْ، اس لیے تم روزہ رکھو بھی اور کبھی چھوڑ بھی دو۔ وَنَمْ وَقُمْ، اسی طرح رات کا کچھ حصہ سو جاؤ اور کچھ حصہ قیام کرو۔ وَصُمْ مِنَ الشَّهْرِ 3 أَيَّامٍ، اور مہینے میں 3 روزے رکھ لیا کرو۔ فَإِنَّ الْحَسَنَةَ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، اس لیے کہ ہر نیکی کا اجر 10 گنا ہے۔ وَذَلِكَ مِثْلُ صِيَامِ الدَّهْرِ، تمہارا یہ عمل ہمیشہ روزہ رکھنے کے مثل ہو جائے گا، تمہارا یہ عمل ہمیشہ روزہ رکھنے کی طرح ہو جائے گا۔ قلت، میں نے کہا فَإِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ، میں اس سے زیادہ کرنے کی طاقت رکھتا ہوں۔ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَصُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمَيْنِ، تم ایک دن روزہ رکھا کرو اور 2 دن روزے کا ناغہ کیا کرو۔ قلت، میں نے کہا فَإِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ، میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں۔ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَصُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمًا، تم ایک دن روزہ رکھا کرو اور 2 دن روزے کا
ایک دن روزہ رکھو اور ایک دن چھوڑ دو، فصم یومن و افطر یومن، ایک دن روزہ رکھو ایک دن چھوڑ دو. فذلک صیام داؤد صلی اللہ علیہ وسلم وهو اعدل الصیام وهو اعدل الصیام. یہ حضرت داؤد صلی اللہ علیہ وسلم کہیے یا علیہ الصلاۃ والسلام کا روزہ ہے، اور یہ روزوں میں سب سے معتدل اور مناسب طریقہ ہے. حدیث پاک کی تشریح محدثین کرام رحمہم اللہ نے یوں فرمائی ہے کہ اس حدیث شریف میں ایک طرف صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے شوق عبادت اور شوق آخرت کا پتہ بتایا گیا ہے، تو دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کو میانہ روی کی تعلیمات کو بھی بتایا گیا ہے. میانہ روی اس طرح سے کی جائے کہ دنیا اور آخرت دونوں کے تقاضے پورے ہو جائیں. اور اس حدیث پاک سے یہ بھی معلوم ہوا کہ انسان اتنی عبادت کرے جس سے اس کی جسمانی طاقت و قوت بالکل مردہ نہ ہو جائے، بالکل ختم نہ ہو جائے. نیز اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ آدمی اس طرح عبادت کرے کہ موت تک اس کی عبادت میں کمی نہ آنے پائے. طاقت کے زمانے میں اس طرح میانہ روی اختیار کی جائے کہ بڑھاپے میں بھی کرنا آسان ہو. جیسے کہ دوسری روایت میں ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل. اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ اعمال میں سے وہ عمل ہے جو ہمیشگی کے ساتھ ہو، اگرچہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو. آگے حدیث پاک کی عبارت خوانی کی جا رہی ہے. حدیث نمبر 72 کی ہم عبارت خوانی کر رہے ہیں. وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال بینما النبی صلی اللہ علیہ وسلم یخطب اذا هو برجل قائم. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ اچانک آپ کی نظر ایک دھوپ میں کھڑے آدمی پر پڑی. فسأل عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے بارے میں پوچھا. فقالوا، تو لوگوں نے بتلایا، ابو اسرائیل نذر ان یقوم فی الشمس ولا یقعد ولا یستظل ولا یتکلم ویصوم.
تو لوگوں نے بتلایا کہ اس کا نام ابو اسرائیل ہے۔ اس نے نظر مانی ہے کہ دھوپ میں کھڑا رہیں گا، بیٹھیں گا نہیں، نہ سایہ حاصل کرے گا اور نہ گفتگو کرے گا اور روزہ رکھے گا۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم مروہ فلیتکلم ولیستظل ولیقعد ولیتم صومہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے کہو کہ وہ گفتگو کرے، سایہ حاصل کرے اور بیٹھ جائے، البتہ اپنا روزہ پورا کر لے۔ اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ اللہ کا قرب خود ساختہ طریقوں سے نہیں بلکہ قرآن و حدیث کے مطابق عمل اور عبادت کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ ایسی نظر پوری نہیں کرنی چاہیے جس میں معصیت ہو یا جس کا حکم شریعت میں نہ ہو۔ نیز حدیث پاک سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جس نظر کو پورا کرنا ممکن ہے تو اس کو پورا کرنا چاہیے، اور جس کو پورا کرنا ممکن نہ ہو تو اس کو پورا نہیں کیا جائے گا۔ جیسے کہ یہاں پر بعض جگہ پر بولنا ضروری ہو جاتا ہے، مثلا سلام کا جواب دینا، نماز میں قراءت کرنا وغیرہ۔ اسی طرح آدمی بالکل نہ بیٹھے یہ بھی ممکن نہیں، کیونکہ نماز میں قعدے میں بیٹھنا ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے